खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकते रमजान नशरियात के साथ न्यूज वन से बराह रास्त। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, आप हमसे गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से हम बात करते हैं। और आप जानते हैं हमारे यहाँ बात करने का, गुफ्तगू करने का रिवाज खत्म हो गया। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जब मैं किसी से बात करने जाऊं तो सोच के जाता हूं कि मुझे अपना नजरिया थोपना है। यह सामने वाला अगर आ रहा हो तो रास्ते में ये सोचता है कि मुझे सामने वाले को जेर कैसे करना है। गुफ्तगू करने की एक ताकत, तौफीक और बर्दाश्त की एक ताकत खत्म हो गई। हम चाहते हैं मारने की ताकत आ जाए, उसको गिराने की ताकत आ जाए। तो बात करें, सुने, सुनाएं, गुफ्तगू करें। रास्ते गुफ्तगू से निकलते हैं, बात करने से निकलते हैं। तो सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है कि घर पर बैठने के फवाइद। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, कमाल यह है कि जो कभी घर पे नहीं बैठता था, इस वक्त पूरी दुनिया में हर घर में सारे ही बैठे हुए हैं। और अब घर में बैठ ही गए तो इसका कोई फायदा है या नुकसान है? बैठे तो मजबूरी में है, लेकिन अब जब घर पर बैठ गए तो उसका फायदा है, नुकसान है। मेरे ख्याल से फायदा भी हो सकता है अगर हम कुछ चीजों पर अमल करें और उसको अपनाएं। ऐसा तो नहीं है कि अब जब हम घर पे बैठे हैं तो हम सोचें कि मैं 3 से 4 बजे रोजाना उठूं दोपहर को और कह दूं खाना पकाओ, क्योंकि बाहर तो होटलें बंद है। अब खाना पकाया, टिका के खाया और फिर दोबारा टीवी के सामने टांगे लंबी करके बैठ गए। जब टांगे लंबी करके बैठ गए, नमाजें भी गई, सब कुछ गया, हल्की हल्की दोबारा नींद आ रही है। फिर मगरिब इशा के बाद बगैर नमाज पढ़े 7-8 बजे के बाद फिर शेर दिल बंदा उठा और कहा अब रात को क्या है खाने में। और फिर सोशल मीडिया पे टिक 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 टिक, व्हाट्सएप पे सारे प्रोफेसर, डॉक्टर, हकीम, तजिया निगार, मुबस्सिरीन, मुहक्किकीन, आलम इस्लाम के सारे गली कूचों में जितने भी निकले हुए हैं ना, सारे के सारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपनी अपनी नजरियाती जो असास है उसका प्रचार कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं। देखने के बाद फिर खाना खाया और फिर सारी रात गप्पे लगाए। फिर इसमें फिर ताश भी है, लूडो भी है, फिर थोड़ी सी घर में लड़ाई भी है। ये हो रहा है घर में। तो घर पे बैठने के कोई फवाइद भी तो हो सकते हैं। आज मैं चाहता हूं इस पर हम बात करें कि जब हम घर में बैठे हैं तो किस तरह से इसको मुफीद बना सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार हम ये तहिया करें कि महीना 1.5 महीना गुजर गया, अब अगला महीना 1.5 महीना है, अगर बैठना है घर पे, खुदा ना खास्ता, तो फिर कोई नमाज कज़ा ना हो। इतनी बार मैं रोजाना दरूद शरीफ पढ़ूंगा, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ। इतने कुरान पाक हम सब मिलके खत्म करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और मसनवी, मौलाना रूम या सीरतुन नबी या इमाम गजाली की अहयाउल उलूम, कोई भी एक किताब दरूद पाक की या तस्किया नफ्स की या इखलाक व किरदार की मैं खत्म करूंगा, पढ़ूंगा। टीवी देखने की ममानियत तो नहीं है, हम तो मना नहीं करते, आप बाकी चीजें भी करें, लेकिन अपने इखलाक व किरदार को भी तो संवार सकते हैं। तो घर में बैठने के जो फवाइद हैं इस पर आप बात कर सकते हैं। टेलीफोन लाइंस हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, आज पहला दिन है, लेकिन खुली रहेंगी, आप बात कर सकते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। बात करें इसी मौजू पर कि घर में बैठने के फवाइद। अब हम इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं कि ये जो अभी सूरत हाल है जिसकी वजह से हमें घर में बैठना पड़ रहा है, ये सूरत हाल क्या है। मैं इसमें बारीक बीनी से कुछ गुफ्तगू करता हूं लोगों से और समझने की और सीखने की कोशिश करता हूं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आलमी हालात से के तनाजुर में भी, और साथ ही जो है रूहानी एतबार से भी। देखिए, आलमी हालात के तनाजुर में तो बहुत कुछ हो रहा है। आप जितने भी बैनुल अक़वामी टीवी चैनल्स हैं उनको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक रस्साकशी की भी सूरत हाल है 2-3 आलमी ताकतों के दरमियान। एक ताकत कहती है कि यानी चाइना ये कहता है कि हमारे मुल्क में जो वायरस आया ये अमेरिका की फौज के जरिए आया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसको चाइनीज वायरस कहा और उसके वाइस प्रेसिडेंट ने इसे वुहान वायरस कहा। तो ये एक लफ्जों की जंग है।
फिर कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन तैयार होगी लेकिन 1.5 साल लगेगा, कुछ कहते हैं नहीं 6 महीने के बाद टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। समझने से आम लोग कासिर हैं, जो घर पे बैठे हैं ना वो इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, समझने से कासिर हैं कि जिन ममालिक के पास 200 एटम बम हैं उनके पास ऐसे साइंसदान नहीं, ऐसे फिजिशियंस नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं जो एक वायरस की जो है वो बना सकें वैक्सीन। वो ये सोचने से कासिर हैं, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े आपने एटम बम बना लिए, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 एटम बम बना लिए, कीमियाई हथियार बना लिए, कीमियाई हथियारों को जेर करने के तरीके बना लिए, इजादात हो गई आपकी, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है वो एक वायरस की वैक्सीन नहीं बना पा रहे? तो ये भी एक मामला है कि पसे पर्दा को ऐसी चीज इंटरनेशनली जरूर चल रही है जिसे हम एक जंग का नाम दे सकें, जो खामोश जंग है, साइलेंट वॉर है, और इस पर जब तक 2-3 ताकतों का इत्तेफाक नहीं होगा वैक्सीन भी नहीं आएगी और हमारी से जान नहीं छूटेगी, ये सोचा जा रहा है। मैं नहीं कहता कि मेरा ख्याल दोस्तों, लेकिन चूंकि हम घर पे बैठे हैं, हम गुफ्तगू करते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और बैनुल-अक़वामी जो अखबारात हैं उनके आर्टिकल्स भी निगाह से गुजरते हैं, बड़े लीडर्स जो हैं बैनुल-अक़वामी उनकी गुफ्तगू भी हम समाअत करते हैं, तो ये नताइज निकलते हैं कि कहीं एक तसादुम की कैफियत है मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान, जो एक एलिमेंट है इस वायरस के हवाले से। दूसरा इसका जो पहलू है मेडिकली, वो ये कि पहले तो इसकी कोई तैयारी ही नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर डेंगू है तो हमारे मुल्क में जैसे आ रहा है या आता है तो पता चलता है भाई ये गर्मियों में आएगा, मच्छर से आएगा, मच्छर काले रंग का होगा, फलां होगा, तो इससे बचने का तरीका है मॉस्फेट लगा लें, फलां कर लें, फलां कर लें। इस तरह की एहतियाती, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, रात को फलां गमले दूर रखें। तैयारी हो सकती है या तैयारी हो सकती थी, लेकिन इस वायरस का मामला तो अचानक हुआ। पहले ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चीन में है और बाहर दूसरे ममालिक में नहीं होगा, लेकिन बढ़ता गया और देखते देखते आप देखें पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। 50,000 से ज्यादा अमवात सिर्फ अमेरिका में हो चुकी हैं, 50,000। और आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ लोग जो है, जो अमेरिका से यूरोप से आते थे और पाकिस्तान में, तो कंधे उचका उचका के बात करते थे, आपका सिविल हॉस्पिटल कितना गंदा है, आपका अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कितना, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इस सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में मैं गया, इतनी बदबू आ रही थी, ये बाहर से आने वाले लोग कहते थे। हम कहते हैं इस तकब्बुर का जनाजा निकल गया। जिनके हॉस्पिटल्स में एयर कंडीशन था उन्होंने क्या कर लिया, जिनके हॉस्पिटल्स में दुनिया के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मशीनें, आलात और डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या कर लिया। हम वीडियो देखते हैं, हम खुश नहीं हैं इस पर, यकीनन खुश नहीं है, हमें अफसोस है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक के हॉस्पिटल्स और उनके सेहत का निजाम जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गया। सारी हकीकत खुल के सामने आ गई। 10-20 लोग अगर मर जाते हैं तो वो नहीं संभाल पाते। तो मैं ये कहता हूं कि इस कोरोना वायरस ने हमें घर पे बैठकर बहुत कुछ सोचने का भी मौका दिया है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो है वो इधर उधर की बातें करें, आराम करें, सोए पड़े रहें, खाते रहें, अपना वजन बढ़ाएं, घर में झगड़े करें। कुछ चीजें गौर और फिक्र के लिए भी वक्त मांगती हैं, वो वक्त मिल रहा है। तो मेडिकल के एतबार से आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये वायरस क्या है, इसकी नोयत क्या है, इसके लिए एहतियात क्या करनी है, इसके लिए बच्चों को कैसे बचाना है, उम्र रसीदा अफराद को कैसे बचाना है, हमें खुद को कैसे बचाना है, बाजार में कब जाना है, कब नहीं जाना, ये सिखाया हमें इसने। और जान लें कि अगर ये 10 दिन में खत्म होता है, 20 दिन में होता है, 1 महीने में होता है, 3 महीने तक नहीं होता, 6 महीने लगते हैं, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, अब इसके साथ रहना होगा। ये दस्ताने, ये मास्क, ये सैनिटाइजर्स, ये डिटॉल का छिड़काव, ये क्लोरीन के पोछे, ये अब जिंदगी में आ गए हमारी। अब रश में जाते हुए हम सारे ही एहतियात करेंगे। हम हर जगह भीड़ में घुसने की जो कोशिश करते थे उसमें एहतियात करेंगे। बच्चों को झूले झुलाने के लिए पार्कों में ले जाते हुए, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में जहाँ रश होता है, वेटिंग होती है, उन सारी चीजों पर हम एहतियात करेंगे। चीजों को टच करते हुए और छूते हुए हम एहतियात करेंगे। कहीं से खाना पका हुआ लाना, किसी तंदूर, किसी बेकरी से, तो सोचेंगे कि वहां सफाई का निजाम क्या है।
یہ وائرس ہمیں یہ سب کچھ بھی سکھا کے جا رہا ہے، ہمیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ طریقے بھی سکھا کے جا رہا ہے. ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے، تو کیا اس وقت جب ہم گھر پہ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ صرف کھیل تماشے کرنے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کی تعلیم کے حوالے سے یا غیر نصابی لیکن تربیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ سکھانا ہے انہیں بھی؟ یہ گھر پہ بیٹھ کے کرنا ہے ہم نے، اور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وائرس ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا کے جا رہا ہے. اس کنڈیشنز میں ہمیں موقع مل رہا ہے ہم اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں. یقیناً جب یہ طوفان تھمے گا تو بہت سے فائنینشلی پرابلمز بھی آئیں گے. بڑے بڑے اداروں کی تباہی کی خبریں آ رہی ہیں، بینک کرپسی کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ ملازمین کو نکالیں گے، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، ترقی یافتہ ممالک میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. لیکن بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی صورتحال میں بھی آپس میں رسا کشی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. دیکھیں، جب گھر میں لڑائی ہو تو شور پڑوس میں بھی جاتا ہے، اور جب پڑوس کو پتا چلے کہ ان کے گھر میں رخنا ہے، اختلاف ہے، لڑائی ہے، تو وہ کبھی کسی چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. عقل مند گھر وہ ہے کہ وہ جب دیکھے کہ ہماری لڑائی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ ایک ہو جائے. اگر بھائی بہن میں، بھائیوں میں، ماں بیٹے میں، باپ بیٹے میں اگر لڑائی ہے بھی تو ایسے موقع پر ایک ہو جائیں جب دیکھیں کہ کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو وائرس اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے حکمران، ارباب اقتدار یا جن کو اختیار ہے وہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہوں، تو وائرس سے مقابلہ کرنا ہے. ابھی مقابلہ وائرس سے کرنا ہے، تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہونا پڑے گا، سوچ ایک ہونی چاہیے. لاک ڈاؤن کے مسئلے پہ اختلاف، مارکیٹیں کب کھولنی چاہیے اس پر اختلاف، مارکیٹیں کہاں کہاں کھولنی چاہیے اس پہ اختلاف، علاقے کون کون سے سیل ہونے چاہیے اس پہ اختلاف. مطلب ہر چیز میں اختلاف. ٹرانسپورٹ چلے گی نہیں چلے گی، وہ میرے صوبے میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس پہ لڑائی ہے. جہاز کب چلیں نہ چلیں، اور پھر الزامات بھی ہو رہے ہیں، فنڈز کہاں جا رہے ہیں، فنڈز کہاں نہیں جا رہے. ایک ہو جائیں، اس مسئلے پر ایک ہو جائیں. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا، ہمارے مختلف وزرائے اعلیٰ نے بھی کہا، صدر صاحب نے بھی کہا، گورنر صاحبان نے بھی کہا. سب کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمیں کوئی چیز بری لگے گی تو ہم ان سے شائستگی کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، اعتراض بھی کریں گے. لیکن اس وقت سارے جب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہو کر، سیاست سے بالاتر ہو کر اس کام کو کرنا ہے تو کرنا ہے. راشن کی تقسیم میں بھی تعصب ہو رہا ہے، علاقوں کا معاملہ، وہ رقم تقسیم کرنے پہ اس کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو گھر پہ بیٹھے ہیں، سوچیں سمجھیں ایک کس طرح سے ہونا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی صحت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پر گفتگو کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیرت النبی، درود پاک کا ختم، قرآن پاک کی تلاوت. اور جب یہ وائرس اور اس کے بادل چھٹ جائیں اور رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یہ مہینہ بھی جب رخصت ہو رہا ہو، تو پھر ہم اپنے آپ کو ایک بدلا ہوا انسان پائیں. وقفے پہ جاتے ہیں، واپس لوٹیں گے. یہی آؤ بات کریں، اس کے روحانی پہلو کو دیکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. نیوز ون سے براہ راست سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے آؤ بات کریں، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہم، اس کا فائدہ اگر ہے تو کیا ہو سکتا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، کیا سکھانا چاہیے، گھر کے ماحول میں تبدیلی کس طرح سے کر سکتے ہیں. ان ایام میں بہت سے پینڈنگ کام ہیں جس پر بات نہیں ہو سکتی تھی. اب گھر میں بیٹھے ہیں تو بات کریں نا، آپ کو کون روکتا ہے. پھر مصروف ہو جائیں گے، مارکیٹس کھلیں گی تو میں ذکر کر رہا تھا انٹرنیشنلی اس موجودہ صورتحال میں کیا ہو رہا ہے اور کیا سوچا جا رہا ہے. اور پاکستان میں مختلف طاقتور لوگ اقتدار میں جو ہیں، با اختیار ہیں اور باوسیلہ ہیں، یا مال اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، عزت بہت دی، وہ سارے کس طرح سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پر تھوڑی سی ہم نے گفتگو کی. اس کے روحانی پہلو پہ بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، میڈیکل کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. اور ابھی اس سیگمنٹ کے بعد جب اگلا سیگمنٹ ہوگا احتیاط لازم ہے، تو اس میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے حکیم شاہ نذیر سے کہ کیا احتیاط
وہ اختیار کرنے کی رائے یا مشورہ دیتے ہیں. لیکن روحانی پہلو بڑا اہم ہے. دیکھیں سوال ہر مسلمان یہ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, کس طرح ہو گیا, اور یہ اس سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو مایوسی کی طرف جا رہے ہیں کہ لگتا ہے اب اس سے جان چھوٹنی ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اس وقت ہم یہ پروگرام کراچی سے کر رہے ہیں, کراچی اسٹوڈیو سے. پنجاب بھی ہے, کے پی کے بھی ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے, ہر جگہ بازار بند ہیں, ہر جگہ بینکس اور دفاتر مارکیٹس بند ہیں, نوعیت اور ٹائمنگز الگ الگ ہیں. مشکل میں تو سارے ہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر اس وقت آپ کا موبائل خراب ہو جائے, بنانے نہیں جا سکتے, گاڑی کا نیا ٹائر لگانا ہو, انتظار کریں. عید آنے والی ہے, تشویش ہو گئی بچوں کو, خواتین کو, نئے سینڈلز اور کپڑوں کا کیا ہوگا. کئی مرد بڑے چالاک ہیں, کہتے ہیں یار اگر یہ مارکیٹیں اگر بند رہیں عید تک تو خرچہ بچ جائے گا. اور کچھ بڑے پریشان ہیں, کیوں کہ اسی مہینے میں جو کماتے تھے اس سے پورے سال کا خرچہ نکلتا تھا. ہائے ہائے, بہت مشکل صورتحال. چھابڑی والے اور دیہڑی دار جو ریڑھی لگاتے تھے ان کو کتنی پریشانی ہے, ہر جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے, ہر وقت نہیں کھڑے ہو سکتے, ورنہ وہ ایسا کر لیتے تھے. اب سبزی اور فروٹ والوں کو 5 بجے سے پہلے پہلے اپنا سامان بیچنا ہے, بیچ کے جانا ہے, ورنہ سڑ سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے. ایک گلے سڑے پھر فروٹس اور سبزیاں اگلے دن کس کو بیچیں گے. بہت مشکل صورتحال ہے. کہا تو گیا ہمارے ہاں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھل رہی ہے, مزدور کو روزگار ملے گا, لیکن سوشل ڈسٹینس کیسے کریں گے. کیا مزدور پتھر اٹھائے گا تو دوسرے مزدور سے یہ کہے گا مجھ سے 2 میٹر دور کھڑے رہو, میں یہ پتھر پھینک رہا ہوں. لوہے کی اگر سلاخ ہے بڑی, اس کو لگانا ہے تو 4 بندوں نے پکڑ کے پورا ایک پلر بنانا ہے, وہ کھڑے کس طرح رہیں گے, چاروں پکڑ کے کہیں گے دور کھڑے رہو, باری باری کھڑے رہتے ہیں. تو کچھ چیزیں کہی تو جا رہی ہیں, کرنا مشکل ہے. آپ دیکھیں وہ سیمنٹ ڈالتے ہیں اس میں, بناتے ہیں اس کو اس طرح سے, اور پھر لگانا ہوتا ہے تو دوسرے کو پاس کرتے ہیں تو کیا بولیں گے دور کھڑے رہو, میں یوں پھینکوں گا پورا تھالا تمہاری طرف. تو ممکن نہیں ہے. یہ ایک عذاب کی صورت ہے, یہ ایک المیہ ہے, یہ امتحان ہے, آزمائش ہے, اس کو تسلیم کرنا ہوگا. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں تبصرے کر رہے ہیں, سگریٹ لگائی ہوئی ہے, ارے وائرس کچھ نہیں ہے, دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوتا. اچھا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس وائرس کا علاج پتہ ہے کیا ہے, گٹکا. ارے بھائی گٹکے پہ آلریڈی پابندی, وہ منہ کا کینسر ہے. کہتے ہیں جو گٹکا کھانے والا ہے اس کو وائرس نہیں لگے گا, مذاق کر رہے ہیں. اچھا بعض لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ایک میں نے ویڈیو دیکھی پاکستان کے کسی پہاڑی علاقے کی تھی, وہ کہہ رہے تھے صاحب کہ ہمارے علاقے میں اس کو بگڑا ہوا زکام کہتے ہیں, یہ وائرس نہیں ہے, اور اس میں آپ کعوے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں, افیم ڈال دیں. ارے بھائی مطلب آپ دیکھیں, اور پھر یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہے. ایک ٹی وی چینل نے دکھائی بھی اس طرح کی ویڈیوز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے, اس پہ تبصرے بیجا کرنے سے بہتر ہے ہم فوکس کر لیں کہ اس سے بچنا کس طرح ہے. اب اس کے روحانی پہلو پہ آتے ہیں, پہلے ایک کالر کو لائن پہ لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھوڑی سی آج ہماری لائن میں ڈسٹربنس ہے, تکلیف آپ کو ہوگی, اس کی معذرت. کافی کالز آ رہی ہیں, ٹرانسفر نہیں ہو سک رہی, پہلی ہم نے ٹرائی کے لیے ٹرانسفر کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عدنان اتاری جنگ سے. جی عدنان بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان کا پہلا روزہ, یکم رمضان مبارک, بہت بہت مبارک ہو. حالات تو بہت اچھے نہیں ہیں لیکن رمضان بہرحال برکتوں کا مہینہ ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا کہنا ہے؟ خیر مبارک ہو, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اچھا ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے. اچھا ان کی آواز مجھے ہے نا بالکل آ رہی ہے ایف پی میں, لیکن جو ہے وہ فلور پہ نہیں آ رہی, تو پیچھے آن ایئر آپ کو آ رہی ہے نا آواز؟ جی آپ بات کریں عدنان بھائی. جی شبیر بھائی ماشاء اللہ, میں تو اس بات کا خوش ہوں کہ اس حالات میں بھی آپ نے پروگرام رکھا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, اور آپ اسی طرح ہمارے لیے محنت کرتے رہیں. ہم لوگوں کے لیے ہم گھر بیٹھ کے مطلب کہ تعلیمات حاصل کرتے رہیں. آمین آمین. آپ بھی بہت دین کی خدمت کرتے ہیں, آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, گھر پہ بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے عدنان بھائی؟ گھر میں بیٹھ کے یہی ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اسلامی, اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے اور خوب ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم لوگوں کو گھر میں بیٹھ کر.
اور آپ کے ہاں جھنگ میں کیا پوزیشن ہے؟ اس علاقے میں لوگ دیہڑی دار مزدور غریب کافی رہتے ہیں، پریشان ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے باقی؟ ظاہری بات ہے، جھنگ جو ہے یہ دیہات کا علاقہ ہی کہلاتا ہے، تو ادھر بہت لوگ پریشان ہیں، جن سے جتنا ہو پا رہا ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن دعا کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سے جو جتنا ہو رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، آمین آمین، اور یہ جو وبا ہے جلد سے جلد دور ہو اور دوبارہ کاروبار پھر ویسے ہی روٹین میں آئے۔ آمین۔ ہماری تو دعا ہے جلد سے جلد ایسا ہو، اللہ کرے کہ جیسے پہلے دن تھے ویسے ہی دیکھنے کو ملے اس نیک مہینے کی برکت سے، انشاءاللہ عز و جل۔ امید ہے بہت جلد وہ دن آئیں گے، انشاءاللہ سب خوش ہوں گے۔ بہت شکریہ عدنان بھائی، بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، کال کی۔ اچھا جی، تو چلتے ہیں اس کے روحانی پہلو کی جانب۔ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ جب سوال کرتے ہیں نا دیندار طبقے سے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا حل ہے، تو یقیناً جواب یہی آتا ہے کہ توبہ و استغفار کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کو راضی کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ان روایات پر، ان آیات پر جن کے مفاہیم تشریحات ہمیں بتائی گئیں ہمارے علماء کی جانب سے، کہ جب تم پر کوئی برائی آتی ہے، جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ میں نے آسان الفاظ میں بتا دیا، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کوئی ایسی خطا یا کئی ایسی خطائیں کی ہیں جس کے باعث اس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس خطا، اس گناہ، اس برائی سے ہم توبہ کریں، رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے بارگاہ خداوندی میں۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ مصطفیٰ کریم نے کرم فرمایا ہو اور رب نے نہ مانا ہو، تو یقیناً کچھ باتیں روحانی اس میں موجود ہیں جس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا، میرا نام ڈاکٹر طارق قاسمی ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ گھر پہ بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، کچھ ہمیں مشورہ دیں، رہنمائی فرمائیے۔ اب وہ گھر میں بیٹھ کے جو میرے مریض ہیں وہ مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں، میں ان کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ اچھا تو صرف یہی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا میں۔ صحیح۔ عرض یہ ہے جی کہ ہم نے جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے عوام میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ کوآرڈینیشن نہیں ہے، بالکل، اگر کوآرڈینیشن ہو تو آپ دیکھیں جو ممالک آزاد ہو چکے ہیں تقریباً اس مسئلے سے، وہ اس میں کوآرڈینیشن تھی۔ میں اگر معذرت کے ساتھ کہوں کہ بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا تھا اس وقت ہم سے بدرجہاں بہتر پوزیشن میں ہے ہر چیز میں۔ اچھا، اس وقت وہاں کی پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے مارٹر ریٹ کیا ہے اور وہاں کا کیا ریٹ ہے، صرف اس لیے کہ وہاں گورنمنٹ نے اسٹرکٹ ایکشن لیے۔ اچھا، نمبر 2 میں مین بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہماری خامی ہے، آپ نے کہا تھا ہماری غلطی ہیں، جی جی، سب سے بڑی خامی ہے کہ ہمیں حکم تھا کہ آپ علم حاصل کریں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے زمینوں اور آسمانوں میں نشانیاں رکھی ہیں، اس میں غور و فکر کرو۔ واہ واہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ کے لیے کہا گیا تھا، ہمیں سائنس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ہم نے اپنے معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے علم کو 24 گھنٹوں میں اور دعاؤں تک محدود کر دیا، آگے کہہ دیا آگے کوئی علم نہیں ہے، بس بھائی ٹھیک ہے ختم ہو گیا۔ آسان طریقے سوچ لی۔ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ چاہے وہ اب کافر ملک ہے چائنا، لیکن چائنا آزاد ہو گیا کیونکہ وہ علم کے زور سے گیا۔ اب ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہم اس کا تدارک کر سکیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے جو صحیح علم ہے، کہ علم محدود نہ کریں کہ صرف آپ یہاں تک پڑھیں بس آپ عالم ہو گئے۔ تو ہم کو یہ یہاں بیٹھ کر یا جہاں بھی ہے ہم یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں علم جو اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ جس وقت کوئی وبائی صورتحال ہو تو آپ گھروں سے مت نکلیں، آپ گھروں سے مت نکلیں اور اوروں کو بھی تلقین کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ برسات ہو رہی ہو تو گھر میں نماز پڑھیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب اس کی تلقین کوئی نہیں کر رہا۔ ہمارے جو معذرت کے ساتھ علماء کرام ہیں ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ مت نکلو گھر سے بھائی۔ اب یہ صفحے سیدھی کروانا اور 3 فٹ ادھر اور 4 فٹ ادھر، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس سے کیا ہوگا، کوئی سمجھتا نہیں۔ ہمارے جو پڑھنے والے آتے آ رہے وہ اتنے قابل تو ہے نہیں کہ 2 فٹ ناپ کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔
تو بہت شکریہ آپ کی کال ہم نے پوری سن لی، آپ کا نقطۂ نظر بھی آ گیا، بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، آپ کی گفتگو کے پیرائے میں بھی کچھ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔